ہاں صادق بھائی بولیے۔ جی یہ جو اصغری بیگم دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ دیوبندیوں کا سڑا ہوا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں جو وہ الزام ہم اہل سنت پر لگاتا ہے، ذرا ان کے بارے میں آپ بتائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی اصغر کو مخاطب کر کے اور ان کے حواری جھوٹے جو بیوقوف حواری ہے، اندھ بھکت ہے، ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات کہ وہ جو حوالے دیتا ہے کبھی تم اس کو پڑھتے ہو کہ وہ عقیدے کی اپنا ہمارا عقیدہ ہے یا اعتراض کی بنا پر لکھا گیا ہے؟ وہ عقیدہ تم دیکھتے نہیں، وہ جیسے جیسے حوالے دیتا ہے تم لوگ آنکھ بند کر کے دیکھ لیتے ہو، بس ہاں ہاں کر کے رہ جاتے ہو۔ ارے تم سے بڑا جاہل تو وہ جاہل ہے جو روڈ پر گھومتا ہے، جس کو الف بے بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تم سے بڑا جاہل، اس سے بڑے جاہل تو تم لوگ ہو، اور نام اپنے آپ کو کہتے ہو عالم ہوں مفتی ہوں۔ بہرحال میں ادھر نہیں جاتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیوار کے نبی صلاۃ والسلام کو دیوار صلی کے اللہ پیچھے کا علم تعالی نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہے دیوبندیوں کا ہی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹ منسوخ کرتے ہیں یہ محدثین اکرام کے اوپر، نبی صلاۃ والسلام پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب پر جھوٹ باندھ رکھا، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ ارے تمام پر جھوٹ باندھنے والے اور حق پر ہیں، اور علی اصغر سے کہتا ہوں کہ تو کتنا بڑا بے شرم ہے۔ میں تو کہتا ہوں مجھے تو بہت ہی خوشی ہے، تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اہل سنت و جماعت میں نہیں ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم جیسے فرادیوں سے ہمارا مطلب بدنام ہو جاتا۔ اگر تم ہمارے مسلک میں رہتے، اہل سنت و جماعت میں رہتے، تو بہت بدنامی ہمیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تم اچھا ہوئے کہ تم ادھر سے نکل گئے اور تم دیوبندی ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، جو بھی ہو گئے، تو ہمیں تو بہت خوشی ہے۔ یہ بات میں دل سے کہتا ہوں کہ تمہارے اتنا جھوٹا انسان، کذاب، دجال، مکار، عیاذ، چال ساز شاید ہی دنیا میں دیکھنے کو ملے تم جتنے بڑے دجال ہو۔ ایسے ایسا ہے کیسے نا لوگوں کو صادق بھائی، حوالے دے کر رہے؟ ایسا ہے نا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو دین و سنیت میں قائم ہے ان کو فراڈ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہاں اس نے اللہ والوں کی توہین کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، تو اللہ کی مار پڑی ہے اس کے دل پر، جو مہر لگ گئی ہے۔ اب یہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر کے دین کی جو ہے باتیں لوگوں کو بتا بتا کے پھر بھی جائے گا جہنم ہی میں، مرے گا کفر کی حالت میں ہی۔ ہیلو، جی میں نے ہاں جی بول ہاں، تو ہاں، ان وہی کی یہ بات ہوئی ہے۔ بدنصیبی ہے۔ ہاں ہم کو الگ سے آئیڈیو بنانے کی اس لیے نوبت آئی کیونکہ بندہ جھوٹا انسان ہے، اس سے سوال کرو عام کا تو جواب دیتا ہے املی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاں، جواب کبھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ دیتا نہیں ہے اور بڑبڑ آپ کرتا ذرا ان کے رہتا ہے۔ بارے میں بتائیے، وہ جو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کے جی بارے میں جو یہ جھوٹے حوالے پیش کر رہا تھا، ان کی وضاحت کر دیجیے آپ۔ جی اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ جی آپ بولیے کچھ، میں حوالے نکال لیتا ہوں، تبصرہ کریے، میں بولتا ہاں، رہتا ہوں، ایسا ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوں۔ وہ ایک بار جو ہے ان کی مجھ سے بات ہوئی تھی، تو ایک بار نہیں کئی بار بات ہوئی، اور جھوٹے حوالوں کے انبار اس نے دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ میں نے کئی حوالوں کا جو ہے ان کا رد بھی کیا ہے، میرے چینل حافظ منور نقش بندی میں شاید 2-3 آڈیو ہے، اور 2-3 آڈیو اس میں ہے بد مذہب اور جھوٹ، یہ نیا چینل ہے، اس میں ہے۔ تو اس نے تو کمال ہی کر دیا، ایک کتاب ہے مناظرہ جھنگ، اس کے حوالے سے، نہیں یہ تحقیقات شاید کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بریلوی حضرات قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے اور کلام اللہ کو نہیں مانتے، وہ کلام اللہ جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوا، بلکہ کتے اور سور کے نازل شدہ قرآن کو مانتے ہیں۔ لیکن جب اس نے حوالہ بھیجا تو ہم دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہاں پہ تو حفظ الایمان کی عبارت نقل کر کے اس کا نتیجہ اور نچوڑ بتایا گیا ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کو اگر صحیح مان لیا جائے کہ معاذ اللہ بعض علوم غیبیہ کے جاننے میں کتے سور سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بڑھ کر نہیں ہیں، برابر ہیں، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ دیوبندی حضرات کو چاہیے کہ وہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن کو مانے۔ یہ بات دیوبندیوں کے تعلق سے کی گئی ہے، اور ان کے عقیدے کی بنا پر جو تھانوی نے ملفوظ اپنے کیا کہتے ہیں حفظ الایمان میں حفظ دینے کی الایمان کوشش کی، دینے کی کوشش کی ہے۔ بتائیے اس کا نتیجہ اور نچوڑ نکال کے جو ہمارے بزرگ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ عقیدہ بالکل باطل اور جو ہے فساد سے بھرا ہوا ہے اور ایمان کو ضائع کرنے والا عقیدہ ہے۔
اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس عبارت کو صحیح اور درست مانے گا تو ان کو چاہیے کہ وہ کتے اور خنزیر کے نازل شدہ قرآن کو مانے. تو یہ ان چیزوں کو ہماری طرف منسوخ کر رہا تھا صادق بھائی, اور جی آپ بھی شاید تھے اس آڈیو میں ساتھ میں. جی جی میں بھی تھا ہاں بالکل. اور میں اس کے گھر کا پہلے ایک وصول پیش کر دیتا ہوں تاکہ لوگ جان سکیں. میرے پاس کتاب ہے, کتاب کا نام ہے جواب حاضر ہے, صفحہ نمبر 23 ہے. منور بھائی نے جو عبارت پیش کی ہے اسی کے متعلق میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں پہلے تاکہ بات کلیئر ہو جائے, پھر آگے میں بڑھتا ہوں اپنے حوالے جات پر. صفحہ نمبر 23 ہے. اس کے گھر کی کتاب کا وصول یہ ہے کہ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جب ناقل کسی بات کا حوالہ پیش کر دے تو ناقل بری و ذمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی جائیں, اگر مجھ سے چاہیں تو مجھ سے حوالہ طلب کر لیں, میرے نمبر پہ فون کریں, میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے ہی کتاب المحنت صفحہ نمبر 30 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے, حفظ الایمان کا حوالہ دیا گیا ہے, 2-3 کتابوں کے حوالہ دیا گیا ہے. تو ناقل بری و ذمہ اس کا خود کا وصول ہے, اس کے گھر کا وصول ہے, لیکن یہ بندہ نہیں مانتا, نفس پرست انسان ہے جو کہ ہمارے مصنف نے انہوں نے حوالہ دے دیا ہوا ہے اور انہوں نے نتیجہ اخذ کیا ہے, نتیجہ نکال کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی ایسی بات ہے. تو یہ لیکن یہ بندہ اس کو ہمارا عقیدہ بنا کے پیش کرتا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے, مرتد ہے, مرتد کافر ہے, یہ سڑا ہوا کافر ہے. تو ہم نے تو ایک وصول پہلے بنا دکھایا, اس کے گھر کی کتاب کا وصول دکھایا, اس کو آئینہ دکھایا. ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ مردود فون اٹھا رہا ہے, اس کے حواریوں کو بھی کال لگاتے ہیں, لیکن جب کبھی کسی پر بات ہوتی ہے تو بات کو گھما دیتا ہے, اس پر آتا نہیں. ٹھیک ہے, جھوٹے حوالے دے کر بھاگتا ہے یہ. تو پھر اب میں اپنے بات پر آتا ہوں. یہ منور بھائی نے جو بات کی تھی تو میں نے وہ حوالہ دیا تھا. اب میں اپنے پر آتا ہوں. اب میں ادھر حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ نکال لیتا ہوں. ہاں, وہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹھ کے پیچھے کا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, معاذ اللہ رب العالمین. جی کیسے جھوٹے ہاں ہوتے سامعین ہیں. حضرات, اللہ اکبر. کیسے جھوٹے ہیں, ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, بے شمار اللہ لعنت, کی آمین. لعنت. جی ایسے جھوٹے ہیں, حالانکہ انہی کے کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ باتیں, ہماری کتاب میں نہیں ہے, انہی کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے. اب میں دکھا دیتا ہوں کہ جواب حاضر میں اس کو نقل بھی کیا گیا ہے, اور یہ انہوں نے نقل کہاں سے کیا ہے, البرہین قادیہ سے نقل کیا ہے ان کے مصنف نے. ٹھیک ہے نا, تو میں پہلے وہ جواب حاضر کا ہی عبارت پڑھ دیتا ہوں, اس میں وضاحت ہو جائے گی, اور البرہین قادیہ کا بھی اس میں آ جائے گا. کیا لکھا ہے کہ مولانا خلیل احمد صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی, واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہارے اور نہ ہی اپنے انجام کا یقینی علم ہے. پھر شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نقل فرمایا کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یہ ذرا دو پوائنٹ غور کریے گا کہ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, یہ حدیث نقل فرمائی, اور بعد میں لکھا ہے کہ پھر شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مودودی دہلوی کا قول ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہوں تو پھر بات الگ ہو جائے گی. یہ دیوبندی کتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں, میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دیوبندی کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی قول ہے کہ کسی اور کا عقیدہ ہے. تو ان کو دیکھنے کے لیے, ان کا عقیدہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے انہیں کی کتاب دیکھ لیتے ہیں, کیوں منور بھائی. جی اب میں ان کی کتاب دیکھ رہا ہوں, یہ میرے پاس ہے مدارج النبوت. ادھر گیا, ہاں یہ دیکھیے میرے پاس کتاب ہے مدارج النبوت, صفحہ نمبر 19 ہے, 90, جلد نمبر 1 ہے. لکھا ہے, 1 منٹ میں نکال لیا, کہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں, اشکال لاتے ہیں کہ نبی صلیٰ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. ٹھیک ہے نا. شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کلام کی کوئی اصل نہیں, نہ ہی اس قسم کی کوئی صحیح روایت ہے. وہ انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انکار کر رہے ہیں. اور ہم یہ جو مولوی ہے جس کا نام ہے خلیل احمد امبیڈوی, انہوں نے شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ہی بنا دیا, ان کا ہی عقیدہ. جب آپ لوگ خود سوچیے کہ جب یہ لوگ محدثین اکرام کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم لوگ کو کیا بخشنے والے ہیں. یہ مردود لوگ محدثین اکرام پہ جھوٹ بولتے ہیں, انہیں کی کتاب میں دکھایا ہوں, کسی دوسرے کی کتاب نہیں دکھایا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے, جس کو حوالہ چاہیے میں دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں دکھانے کی کوشش کر رہا اور بتانے کی کوشش کر رہا ہوں
یہ اذکر اتنا بڑا مردود انسان ہے، جب اس سے بات کرو تو دوسرے تیسرے چوتھی کتابیں دیتا ہے اور بات کرنے کا 2 منٹ کا ٹائم دیتا ہے. اب عبارت جب تک آپ پڑھیں گے دوسری عبارت پڑھیں گے ایسا ہے اور صادق اس کے بعد بھائی، میں دوسری بات گھما دے گا. جی ایسا ہے کہ بہت سارے تو وہ فرضی حوالے پیش کرتے جس کا موضوع سے دور ہاں دور تک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، خالی ہاں ڈسٹرب جب کرنے میں کے نے لیے، تاکہ آپ ادھر ادھر دھیان دیں اور جو باتیں آپ ذہن میں رکھے ہیں کہ ان کو جواب دینا ہے وہ بھی ذہن سے آپ کا نکل جائے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا ذلیل ہے. اس لیے اب اگر آگے ان سے کوئی بھی بات کرے نا تو پہلے شرائط طے کر لے کہ جب تک ایک حوالے کی وضاحت نہیں ہو جاتی، مکمل اس پر بات نہیں ہو جاتی، تم حوالے بھیجو گے میں تنقید کروں گا، اور جب تک تم بالکل واضح نہیں کر دو گے دوسرے حوالے بھیجنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. دیکھیے یہ کیسے مجبور ہو جائے گا. یہ بالکل جو ہے ہاں نا تو جو ان کی حقیقت اور اصلیت ہے ثابت کر دے گا یہ خود ہی. مچھلی کے جیسے تڑپے گا. مجھے یقیناً جو ہے زیادہ تر میرا خیال یہی ہے کہ یہ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر بالکل نہیں یقین نہ ہوگا. بھی کیا جائے تو پھر بھی جو ہے امید یہی ہے کہ یہ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کا بڑا ہتھیار ہے. یہ اس لیے لوگوں کو ہاں ایسے بیوقوف بناتا ہے، جھوٹے موٹے ایسے لوگوں کو حوالے بیوقوف دینا. بنا کر کے. ہاں میں نے شروع میں ہی یہ بات رکھ دی تھی کہ ان کے حوالیوں کو شرم آنی چاہیے. ان کے حوالیوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جو حوالے دیتا ہے اور تم لوگ بھی مناظر بنے پھرتے ہو، اس کے حوالے کبھی تم نے دیکھا، چیک کیا کہ وہ جو حوالے دیتا ہے صحیح دیتا ہے غلط دیتا ہے، اس حوالے کا نچوڑ کیا ہے، مطلب کیا، عقیدے کی بنا پر لکھے گئے، کس بنا پر وہ حوالے لکھے گئے ہیں، وہ حوالے ہیں. تو ان لوگوں کو ذرا بھی ہو جائے تھا بس ہاں بھائی آپ نے جو کہا صحیح ہے، اچھا صاحب آپ نے جو کہا صحیح کہا. تو دیکھیے میں عبارت پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کیونکہ اس نے ہم سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو میں عبارت بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اس نے پیش کی تھی، مکاری کی تھی، کیونکہ مکاری اس کی پیدائشی ہے، اس کا مکر ہے اور اس کے مکر جو ہے پیدائشی مکر عظیم ہے. تو میرے پاس کتاب ہے نبوت مصطفیٰ جو اس نے بھیجی تھی. صلی اللہ تعالی. لکھنے والے کا نام ہے پروفیسر عرفان خان قادری لکھنے والے، اور یہ غیر معتبر ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی، آپ اس کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اور جب پھنسا تو فون کاٹ کے بھاگا. لیکن پھر بھی اس کی مکاریں دیکھے، لوگوں کو صرف کیا کرنا ہے اور لوگوں کو صرف برگلانا ہے، فرقہ پرستی میں ڈالنا ہے، اس لیے وہ ڈالتا رہتا ہے الٹی سیدھی آئیڈیو جو بھی جیسی بھی ہے، بٹ ڈالتے رہو. اس کو حیا نہیں، شرم نہیں، شرم ہوتی تو بے دیوبندی تھوڑی ہوتا. ہاں تو پھر وہ اب عبارت میں پڑھ کے پوری مکمل دکھا رہا ہوں. ہاں جی دیکھیے یہاں سے عبارت شروع ہوتی ہے. نبوت مصطفیٰ صفحہ نمبر 34 کی عبارت ہے، بالکل کلیئر واضح عبارت ہے، پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر کوئی عیسائی دیوبندیوں سے یہ کہے کہ ہمارے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے اور جو کچھ تم کھا کر آئے اس کی بھی خبر دیتے تھے، جبکہ تم جس نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو تو ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، لہذا تم ہمارا مذہب قبول کر لو. کیا جواب دو گے؟ یہ دیوبندیوں سے ہم سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عیسائی کا بھی یہی سوال ہے، ٹھیک ہے. دو گے کیا قرآن کی اس آیت کا بھی انکار کر دو گے؟ انبئکم بما تاکلون وما تتخذون فی بیوتکم، جو سورہ آل عمران میں ہے آیت، ٹھیک ہے. جو کچھ تم گھروں میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم گھروں میں چھپا کر آتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. تو ہم نے اور عیسائیوں نے بھی یہی سوال، جو عیسائی نے سوال کیا وہی سوال ہم بھی دیوبندیوں سے کرتے ہیں کہ شرم کرو، عیسائیت کی راہ ہموار مت کرو، توبہ کرو، ٹھیک ہے نا. اب وہی سوال میں بار بار دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں کہ نبی صلی السلام کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، ہمارے کسی بھی کتاب سے تم دکھاؤ، ہم تمہاری کتاب سے دکھائیں گے کہ نبی صلی السلام کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، تمہاری کتاب میں موجود ہے. صادق بھائی یہاں میں بھی یہی کہوں گا کہ جو ان سے کہا گیا ہے کہ عیسائی اگر تم سے ایسا سوال کر بیٹھے کہ ہمارے نبی کی شان تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے، وہ تو جو ان کے حواری گھروں میں کھا کر آتے تھے اور چھپا کر آتے تھے خبر دیتے تھے، تمہارا تو عقیدہ ہے کہ تمہارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پھر تم اس نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے؟ تو میرا بھی یہ سوال ہے دیوبندیوں سے کہ وہ جواب دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے ہیں، جو کھا کے آتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں، جو گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں. اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ قرآن جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیوبندی
اس سوال کا جواب دے. الحمدللہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے گا تو ہم تو ایسا دندان شکن جواب دیں گے کہ عیسائی کی بولتی بند ہو جائے گی. مگر یہ کیا جواب دے گا؟ ان کو جواب دینے کے بجائے ان کو تو جب یہ سوال ہوا تھا ان کو تو جواب دینا چاہیے تھا اس پر، لیکن آج تک انہوں نے اس میں لب کشائی نہیں کی، نہ جسارت کیا کہ ہم کسی طرح سے بھی جواب دے دیں، حالانکہ یہ کسی سوال پر جواب نہیں دے پاتا ہے. تو اس میں تو یہ بالکل جواب دینے کی آج تک کوشش کی نہیں. اور یہ کہ جو ہے بے پیندے کا لوٹا، یہ اصغری بیگم اٹھ کر کے آئی اور بڑا ترم خواہ بن کے کہنے لگی کہ چلو اب اسی سے ہم تمہیں ثابت کرتے ہیں یہودی، تم یہودی کا راستہ ہموار. ابے جو سوال تم سے کیا گیا پہلے اس کا تو جواب دے دے. قیامت کے 4 دن بعد تک کا ٹائم تم کو دے رہا ہوں، پہلے تو جواب تیار کر کے آنا، جواب سنا دینا ایک بار کہ ہم عیسائیوں کو یہ جواب دیں گے اور عیسائیوں کی بولتی بند ہو جائے گی، پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم راستہ ہموار کرتے ہیں یا تم راستہ ہموار کرتے ہو. لیکن پتہ ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. بس یہی حال ہے اس کا. جی اب میں 2 حوالے دیتا ہوں یہاں پر. جی پہلے جو میں نے پچھلے حوالے جات دیے تھے کہ خلیل احمد امبیڈکر کی کتاب میں موجود ہے، جو کہ جواب حاضر کے مصنف نے لکھا ہوا ہے. تو البرائن قاطعہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ پورا خلاصہ ہو جائے. کوئی بھی جا کر کے البرائن قاطعہ دیکھ سکتا ہے. اگر اس کے پاس حوالہ اس کو نہیں ملے تو مجھ سے حوالہ طلب کر لے، میں اس کو حوالہ دے دیتا ہوں. کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے چھپی ہے کتاب البرائن قاطعہ، جس میں صاف موجود ہے کہ خود فخر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. تو یہ جو کتاب ہے دیکھیے محدث، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بول کر کے نقل فرمایا، جو کہ انہیں کتاب مدارج النبوت کا بھی حوالہ میں نے دیا. اب رہی بات کہ کوئی ہم سے سوال پوچھے کہ بھئی ہم دیوار کے پیچھے کا علم کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنا عقیدہ بتانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم دیوبندی نہیں. اب دیوبندیوں سے یہ سوال ہے کہ وہ بتائے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں یا عقیدہ ہے کس کا. ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں بخاری شریف سے. حوالہ تو میرے پاس بہت سارے ہیں، کثیر دلائل ہے میرے پاس، لیکن بخاری شریف سے ہی ان کا بخار اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے بخاری شریف، حدیث نمبر 1344 نمبر حدیث ہے. حدیث یہاں شروع ہوتی ہے، نبی صلی وسلام ایک دن باہر تشریف لائے اور عہد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پہ پڑھی جاتی ہے. پھر منبر پر تشریف منٹ پہ آپ بات کریے، کالر ہے. چل رہے ٹھیک. જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરી લાઇન પર રહો. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर. हेलो, हाँ मनोहर भाई. हेलो मनोहर भाई. हेलो हेलो. हाँ बोलिए साथी भाई. हाँ मैं हवाला पेश कर देता हूँ, ठीक है ना. ये मेरे पास बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 1000 से हमारा अकीदा हम बयान करते हैं बहुत सारे किताबों में. हदीस है, ये देवबंदियों का अकीदा नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इल्म है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये देवबंदियों का ही सड़ा हुआ अकीदा है. हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं बुखारी शरीफ से. ये मेरे पास किताब है बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 1344 नंबर यानी 1344. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर तशरीफ लाए और ओहद के शहीदों इस तरह नमाज पढ़ी जैसे मैयत से पढ़ी जाती है. फिर मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया, देखो मैं तुमसे पहले जाकर तुम्हारे लिए सामान बनूंगा और मैं तुम पर गवाह रहूंगा, और अल्लाह की कसम मैं इस वक्त भी अपने हौज को देख रहा हूँ. अब बताइए मनोहर भाई, हौज कहाँ पर है, आप बता दीजिए ज़रा सा मनोहर भाई. हाँ बोलिए. अब हौज कहाँ पर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ के अपने हौज देख रहे हैं. अब हौज कहाँ पर है बता दीजिए, वजाहत कर दीजिए या फिर मैं कर दूँ. हौज तो 7वां आसमान के ऊपर जन्नत है और जी. जन्नत में ये हौज़े कौसर है. जी हाँ ठीक है. अब ये सड़ा हुआ देवबंदी कहता है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 7वां आसमान के भी ऊपर देख रहे हैं. ठीक है, मैं क्या फरमाते हैं कि मैं अल्लाह की कसम मैं इस वक्त भी अपने हौज को देख रहा हूँ. कसम उठा करके. अल्लाह अकबर. जी, कसम कसम कब उठा उठाया करके. जाता है, इस बात की वजाहत होना जरूरी है. कसम जी. कब उठाए? जब कोई चीज बहुत ही अहम हो और किसी को बिल्कुल बात को पुख्ता करना हो, यानी बात को मजबूत बनाने के लिए, पुख्ता करने के लिए और उस बात की अहमियत
کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھایا جاتا ہے، اور وہ پھر جس چیز کے قسم اٹھانے والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، پھر اس بات کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، کہاں سے؟ جی مدینے میں بیٹھ کر کے، ممبر مدینے کے بیٹھ کے ممبر پہ دیکھ رہے جلوہ افروز ہو کر کے۔ ہیں۔ اور یہ سڑا ہوا دیوبندی کیا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور اس کا مولوی جو ہے قبر میں سے اٹھ کے چلا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مولوی جو ہے قبر میں سے اٹھ کے چلا آتا ہے لڑائی چھڑوانے کے لیے، قبر میں سے اٹھ کے چلا آتا ہے مٹھائی لے اور کر کے۔ صادق آپ بھائی، بتائیے زمین کے اندر 7 فٹ اندر منور بھائی کوئی دفن ہو تو کیا اس کو سنائی دے سکتا ہے باہر کی آواز؟ ایسا ہے نا صادق بھائی، ہوں، جن جن خوبیوں کے نبی ہوں، پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خوبیوں کے یہ منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، ہر ان چیزوں کو اپنے ملاؤں پر تسلیم کرتے ہیں کہ وہی جی چیز نہیں ہے۔ منور بھائی، تمام خوبیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں، ان خوبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے کر کے اپنے مولویوں کو مانتے ہیں، ہر چیز مانا ہے انہوں نے، ہر چیز۔ صادق بھائی چلیے، آپ نے ایک وضاحت کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، یا پیٹھ کے پیچھے کے علم کے تعلق سے کہ دیوار کے پیچھے کے علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے معاذ اللہ، تو دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو قرآن مجید میں آیت نازل ہے، کیونکہ بھائی کوئی عیسائی اگر ہم سے پوچھے نا کہ ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے حواریوں کے وہ چیز جو کھا کے آتے تھے ان کو بھی بتاتے تھے، جو چھپا کے جمع کر کے آتے تھے ان کو بھی بتاتے تھے، تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہمارا قرآن میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اسی علمہ البیان کے تحت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا، اور حدیث میں بالکل واضح ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا بطور معجزہ، ابتدائے خلق سے لے کر کے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ یہ بولتے رہیے منور بھائی، 2 منٹ آپ بولیے، میں نے ذرا جی کام میں ہوں، آپ بولتے رہیے۔ نہیں بس آپ ختم کر دیں گے یہیں سے انشاءاللہ، بہت ٹھیک ہے، وائس بند کر دیجیے۔ کافی بن گئی ہے تو اب ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی عیسائی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر کے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کا علم ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اور اس قدر علم میں زیادتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے، اور اس قدر علم رکھنے والا، اتنا زیادہ جاننے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے جتنا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے صادق بھائی، ہیلو